بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ تنسیخ نکاح کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، لیکن خاتون بضد تھی کہ اسے ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل مدعا علیہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر مصالحت کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ مدعا علیہ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے میں نے فوراً حامی بھر لی، جبکہ بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہے۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور پھر میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز تیز سوالات کرنا شروع کر دیے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا اپنے مرد سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ کہنے لگی کہ ماشاء اللہ یہ 2 بچے ہمارے ہیں، یہ جسمانی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بی بی، پھر مردانہ طور پر یہ کمزور کیسے ہوئے جو کہ آپ کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس سے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور وہ زمینداری کرتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں ہیں۔ میرے والد نے ہمیں کبھی دھی رانی سے کم بلایا ہی نہیں، جبکہ میرے شوہر مجھے کتی کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے وکیل صاحب؟ مجھ سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو پھر یہ میرے پورے کے پورے میکے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس میں میرے مائکے کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں ہے نا کہ دوسروں کے گھر والوں کو گالی دی جائے۔ وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے جو کسی کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہ ہوئی نا؟ وکیل صاحب، اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا۔ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھ کر بولا، اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھ پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر منمنایا، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ کسی ناجائز رشتے کو جوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا کون حساب دے گا؟ بیوی کا پارا کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کے ان کی صلح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں کافی دیر تک وہیں چیمبر میں سوچتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر دل ہی دل میں بہو دی تھیں، تو شاید میں بھی نامرد ہوں اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے،
یہ ایک تلخ حقائق پر مبنی تحریر ہے جو کہ عمل کرنے والوں کے گھروں کے اندر سکون کا باعث بن سکتی ہے۔